نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ احباب گرامی، ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالی پاکستان دورے پر ہیں اور بلا شبہ پوری امت مسلمہ کے وہ آنکھوں کے تارے ہیں، متکلم اسلام ہیں، مناظر اسلام ہیں۔ ان کے ہاتھوں پر ہزاروں غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا اور یہ بلا شبہ مسلمانوں کے لیے یہ فخر ہے۔ ڈاکٹر صاحب جیسے ہی پاکستان آئے تو ان کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ملاقات کی اور ان کو دعوت دی، وہ ان کے گھر آئے اور وہ میڈیا پر سب لوگوں نے دیکھا۔ اس پر سوشل میڈیا پر اکابرین دیوبند، دارالعلوم دیوبند اور دوسرے جماعت کانگریسیہ کے فتوے جو تھے ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ کے حوالے سے گھٹیا اور بکواس پر مبنی فتوے جو تھے وہ میڈیا پر عام ہوئے۔ ان میں سے مفتی زرولی صاحب بڑے مشہور مفتی ہیں، فوت ہو گئے ہیں۔ اس کا ایک فتویٰ ہے کہ اس نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ یہ زندیق ہے، نعوذ باللہ، اور یہ مغرب کا ایجنٹ ہے، غیر مسلموں کا ایجنٹ ہے، یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ یہ آپ سن لیں۔ ڈاکٹر نائک شلوار قمیض پہننا شروع کر دے تو کیا آپ اس کو صحیح عالم مان لیں گے؟ ہرگز نہیں، وہ غلط ہے، وہ غلط ہی رہے گا۔ شلوار قمیض نہیں، اگر وہ حجر اسود اور کعبے کے درمیان میں کھڑا ہو جائے تب بھی کہوں گا کہ زندیق اور بے دین ہے۔ اب اسی طرح یہ ان کے متکلم اسلام جن کا تعلق JUI سے ہے اور ان کے باقاعدہ وہ نمائندہ ہیں الیاس گھمن صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو سننا جرم ہے، ناجائز ہے، جرم بھی ہے اور ناجائز بھی ہے۔ یہ سن لیں۔ کو سننا کیسا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کو سننا گناہ ہے، جرم ہے۔ ذاکر نائک کو بالکل نہیں سننا چاہیے۔ بعض لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ مولوی صاحب نے بڑی سخت بات کی ہے، بہت تنگ دل ہے مولوی۔ میں چونکہ مہینے دو مہینے بیرون۔ اسی طرح دارالعلوم دیوبند نے بھی یہ فتویٰ دیا اور جس وقت مولانا فضل الرحمان ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ملاقات کر رہے تھے اس وقت بھی یہ فتویٰ ان کی ویب سائٹ پر موجود تھا اور میرے خیال میں اب بھی موجود ہے۔ ان فتووں کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ تھی کہ جناب ڈاکٹر ذاکر نائک حفظ اللہ نے ابھی حال ہی میں انٹرویو میں بھی کہا ہے اور پہلے بھی وہ اعلانیہ کہتے تھے کہ میری جو تربیت ہے، میں جو اس لائن پر آیا ہوں، جو میں نے اسلام کا اسلام کا دفاع کیا ہے، یہ میں ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ سے متاثر تھا۔ وہ ڈاکٹر اسرار جنہوں نے مولانا مودودی پر بھی تنقید کی اور بعد میں معافی بھی مانگی اور اعلانیہ معافی مانگی، اور وہ اپنے آپ کو آخری وقت تک بھی وہ یہ کھلے عام کہتے تھے کہ میں مولانا مودودی کو اپنا استاد مانتا ہوں، ان کا شاگرد ہوں، ان کے نظریات پر میں نے اپنی جماعت بنائی ہے۔ یہ بنیادی وجہ تھی۔ اور ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کے بارے میں یہ الجامعہ بنوریہ العالمیہ فتویٰ آپ دیکھ لیں، اس پر انہوں نے بالکل واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ ڈاکٹر اسرار ایک آزاد خیال اور مودودی صاحب کے فیض یافتہ اور اس کے سچے پیروکار ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب یہ ایک واسطے سے مولانا مودودی کی شاگرد ہیں بقول جامعہ بنوریہ کے فتوے کے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، فتویٰ آپ کا کہہ رہا ہے کہ یہ مولانا مودودی کی شاگرد ہے۔ ظاہر ہے مودودی ہے نا، آج اسی مودودی کو جس کو آپ ذال مزل کہتے تھے، مولانا فضل الرحمان اس کے پاؤں میں بیٹھے ہیں اور پوری کانگریسی جماعت اس کا دفاع کر رہی ہے۔ الحمدللہ یہ دن بھی ہمیں دیکھنے پڑے۔ اس ساری بحث کے بعد جماعت کانگریسیہ کی طرف سے یہ عموماً اعتراض آیا کہ یہ لوگ جل رہے ہیں فضل الرحمان سے کہ فضل الرحمان صاحب نے کیوں ملاقات کی یا ڈاکٹر ذاکر نائک ان سے کیوں ملے۔ بھائی یہ تو خوشی کا مقام ہے، کوئی بے وقوف ہوگا جو اس بات پر جلے گا، وہ ہماری مہمان ہے اور مولانا فضل الرحمان ایک سیاسی لیڈر ہیں، مذہبی رہنما ہیں، ان سے ملنا چاہیے، اچھی بات ہے۔ جو اصل بات ہے، جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ عوام الناس کو بتایا جائے کہ اس گروہ کے فتووں کی کوئی علمی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوتی، قرآن و سنت کے مطابق یہ فتوے نہیں دیتے، ان کے فتوے سیاسی، مالی اور ذاتی مفاد پر مبنی ہوتے ہیں۔ یہ پہلے بندے کو یہودی بناتے ہیں لیکن جیسے ہی ان کے مفاد ہوتے ہیں یہ فوراً ان سے جناب اس کے پاؤں میں پڑ جاتے ہیں۔ اسی ڈاکٹر ذاکر نائک کو ذال مزل اور اس کی تقریر سننے کو جرم کہنے والے اس کے پاؤں میں بیٹھے تھے۔ اب سیاسی قبلہ یہ جو مولانا فضل الرحمان ہے، یہ جماعت کانگریسیہ کے سیاسی قبلہ ہیں
وہ کہتے ہیں یہ ہیرو ہے اسلام کا، ظاہر ہے بیٹھے ہیں اس کے پاؤں میں بیٹھ کر تقریر سنی ہے، اور بڑا اچھا، ہم اس کو خراج تحسین مولانا فضل الرحمان کو دیتے ہیں، اچھا فعل ہے ان کا، کوئی بے وقوف ہے اس کی مذمت کرے گا، لیکن ان کی جو مذہبی قبلہ دارالعلوم دیوبند وہ کہتا ہے یہ ظالم و ذل ہے۔ تو یہ منافقت کیوں ہے؟ کیوں آپ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں؟ آپ کیوں حق سے آگے بڑھتے ہیں؟ یہ سوشل میڈیا پہ جو اس دفعہ آپ لوگوں کے فتوے آپ کی منہ چڑھا رہے ہیں، اس کا بنیادی میسج عوام الناس کو یہ گیا ہے کہ جماعت کانگریسیہ اور دارالعلوم دیوبند کے جو فتوے مخالف شخصیات کے خلاف ہیں ان کو گٹر میں پھینک دیا جائے۔ یہ کسی کو یہودی بناتے ہیں مسلمان کو، کسی کو زندیق بناتے ہیں، اور بالکل ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے تو اس کو یہودی ایجنٹ بھی بناؤ، اس کو جناب زندیق بھی بناؤ، اس کو ظالم و ذل بھی بناؤ۔ یہ عوام النار اور مسلمان عوام جو بر صغیر پاک و ہند میں ہیں اسے یہ اس موقع پر یہ بالکل واضح ہو گیا ہے، اور یہ آئندہ امید ہے کہ آپ لوگوں کے فتووں کو قطعاً کوئی اہمیت نہیں دیں گے، اور آپ لوگوں میں بھی کچھ حیا ہونی چاہیے کہ مسلمان لیڈروں اور مسلمان مبلغین پر اس طرح کے گھٹیا فتووں سے اجتناب کرنے چاہیے۔ مجھے امید نہیں ہے کہ آپ باز آئیں، ظاہر ہے یہ روش کئی دہائیوں پر جو ہے مشتمل ہے، تو اتنا جلدی تو یہ عادت آپ کی ختم نہیں ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔